ہمیں پہلے سے آئیڈیا تو تھا کہ یہ جو ہوا ہے مچ کے اندر، اور جب یہ ہوا تو میں نے سیدھا اپنے انٹیریئر منسٹر کو بھیجا، پھر میں نے اپنے 2 فیڈرل منسٹرز کو بھیجا. ان کی ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لاشوں کو دفنائیں گے. جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے. اگر آج اب ان کو دفناتے ہیں، میں آج کوئٹہ جاتا ہوں اور لوائقین کو ملتا ہوں. ہزارہ کمیونٹی میتوں کی تدفین کرے، آج ہی کوئٹہ پہنچ جاؤں گا. عمران خان کہتے ہیں کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. تدفین کے لیے وزیر اعظم کی آمد کی شرط رکھنا مناسب نہیں. جتنا ظلم ہزارہ کمیونٹی پر ہوا پاکستان میں کسی پر نہیں ہوا. حکومت ساتھ کھڑی ہے. بھارت پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. گن ہے، ایٹم بم ہے، کیا ہے؟ ان 2 خالی ہاتھ سے ہم آپ کو کس طرح بلیک میل کر رہے ہیں؟ دیکھو خالی ہاتھ ہے، ہم آپ سے التجا کر رہے ہیں، آ جاؤ. سانحہ مچ، شہداء کمیٹی کا وزیر اعظم عمران خان کی آمد سے پہلے دھرنا ختم کرنے سے انکار. شدید سردی میں کھلے آسمان تلے بیٹھے مظاہرین میں بچے، خواتین اور بزرگ بھی شامل. مظلوموں کی آہو بکا کو بلیک میلنگ کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا رد عمل. وہ کہہ رہے ہیں انہیں کچھ یقین دہانیاں کرا دیں، لاشیں دفنا دیں گے. آپ کے پاس ترکش ڈرامہ دیکھنے اور اداکاروں سے ملنے اور کتوں سے کھیلنے کا وقت ہے، مگر مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا وقت نہیں. وزیر اعظم کوئٹہ جائیں گے، ضرور جائیں گے، وہ تیار ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ہزارہ قبیلے کو نشانہ بنانے میں عالمی قوتیں ملوث ہیں. عمران خان ہزارہ قبیلے سے خاص ہمدردی رکھتے ہیں. علماء کرام تدفین کے معاملے پر ہزارہ کمیونٹی سے رابطے میں ہیں. ہزارہ کمیونٹی سے متعلق بیان انتہائی نامناسب ہے. پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم سے معافی مانگنے کا مطالبہ. نیئر بخاری کا کہنا ہے عمران خان ہزارہ کمیونٹی کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑک رہے ہیں. بیان واپس لے کر ہزارہ کمیونٹی سے معافی مانگیں. لاشوں کی تدفین میں رکاوٹ لواحقین نہیں بلکہ وزیر اعظم ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کوئٹہ میں دھرنے کی شرکاء سے گفتگو. غریب اور مزدور پر حملہ 22 کروڑ عوام پر حملے کے مترادف ہے. دھرنے کے مظلوموں کی فریاد کوئی نہیں سن رہا. جب تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے حکومت وقت کو ہی قاتل سمجھتے ہیں. ثانیہ مچ کے مظاہرین سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں احتجاج. کراچی میں 26 مقامات پر دھرنا. پاور ہاؤس چورنگی، نمائش چورنگی، سفاری پارک، شاہراہ فیصل، نیپا، کرنگی کراسنگ پر احتجاج. سخی حسن، صفورہ چورنگی، ابو الحسن اصفہانی روڈ پر بھی دھرنا. شاہراہ فیصل پر مظاہرین. سانحہ مچ پر اپوزیشن کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ملک دشمن ایجنڈے کو ہوا دے رہے ہیں. معاون خصوصی پنجاب کہتے ہیں نو مولود سیاسی نابالغ لاشوں پر سیاست سے باز نہیں آ رہے. جہاں لاش دیکھتے ہیں گدھ کی طرح امڑ آتے ہیں. فردوس عاشق عوان نے سیاسی مخالفین کو برائلر مرغیاں قرار دے دیا. پرچی کی پیداوار بلاول کل چیئرمین شپ کے الیکشن میں پہلے نمبر پر آئے. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں الیکشن میں پرچی چیئرمین اکیلے ہی بھاگے تھے. دوسروں کو سلیکٹڈ کہتے ہیں. خود کی اوقات شو بوائے سے زیادہ نہیں. ان کا کام ابھی صرف اردو سیکھنا ہے. پی ڈی ایم والے پاکستان میں انتشار پھیلا کر دشمن کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں الزامات کی سیاست کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پہلی بار شفاف پاکستان کی بنیاد رکھی. گرفتاریوں سے شریف فیملی کبھی نہیں گھبرائی.
1 مہینہ 2 مہینے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور گرفتاریاں اور کیسز اور نیب اور یہ سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے. اب نیب کو جرأت نہیں ہو رہی کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس بھیجیں یا ان کی طرف دیکھیں. شریف خاندان گرفتاریوں سے گھبرانے والا نہیں. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کہنا ہے میاں شریف نے بھی خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا تھا. یہ حکومت 1-2 ماہ میں ختم ہو جائے گی. اب نیب کو جرأت نہیں ہو رہی کہ فضل الرحمان کو نوٹس بھیجے. مولانا کا ہاتھ اس لیے چوما کہ انہوں نے ختم نبوت کی بات کی. آرمی چیف کا دورہ بحرین. ولی عہد شہزادہ سلمان بن حماد بن عیسیٰ سے ملاقات. جنرل قمر جاوید باجوہ بحرین کے وزیر اعظم مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف سے بھی ملے. ISPR کے مطابق بحرین کی قیادت نے دونوں ممالک میں بہتر تعلقات کے لیے کام کا عہد کیا. امریکی نائب وزیر دفاع کی قیادت میں وفد کا GHQ کا دورہ. ISPR کے مطابق ایک مشاورتی اجلاس میں خطے کے سیکیورٹی امور، دو طرفہ دفاعی تعلقات کے فروغ پر بات چیت، پاک امریکہ فوجی تعاون میں اضافے اور مضبوطی پر بھی تبادلہ خیال. کیس میں جو حقائق سامنے آئے وہ شرمناک ہیں. سپریم کورٹ کے حمزہ شہباز ضمانت کیس میں ریمارکس. سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ سے احتساب عدالت 2 میں زیر التوا مقدمات کی تفصیل طلب کر لی. زیر التوا مقدمات کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کی ہدایت. آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ضمنی ریفرنس. احد شیما پر فرد جرم عائد. ملزم سابق DG LDA کا صحت جرم سے انکار. نیب الزامات کو مسترد کر دیا. نیب کے گواہ شہادتوں کے لیے طلب. احتساب عدالت لاہور کے جج امجد نذیر چودھری نے فرد جرم عائد کی. جج ویڈیو سکینڈل میں گرفتار فیصل شاہین کی ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس بابر ستار نے محفوظ فیصلہ سنایا. مرکزی ملزم کی 1 لاکھ مچلکوں سمیت شخصی ضمانت پر ضمانت منظور ہوئی. سوشل میڈیا پر توہین رسالت کے 3 ملزمان کو سزائے موت کا حکم. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کے کیس کا فیصلہ سنا دیا. عدالت نے شریک ملزم کو 10 سال قید 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی. اسامہ قتل کیس GIT کا دوسرا اجلاس مؤخر. اسامہ کے لواحقین کے بیانات ریکارڈ کیے جانے تھے. IG اسلام آباد آج عہدے کا چارج سنبھالیں گے. افسران کو IG آفس طلب کیا گیا جس کے باعث اجلاس نہ ہو سکا. نادرا قوانین بے سہارا لڑکی کی تعلیم میں رکاوٹ بن گئے. سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود نادرا نے بے فارم نہیں بنایا. یتیم لڑکی انصاف کے لیے دوبارہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی. نادرا حکام کے خلاف توہین عدالت کی درخواست آئے. DI خان میں احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے سروے جاری. ثانیہ نشتر کا کہنا ہے سروے کے بعد تعین کیا جائے گا شہری کس پروگرام کا حصہ بن سکتا ہے. احساس کفالت پروگرام ہر قسم کے لسانی نسلی امتیاز سے بالا تر ہوگا. 70 لاکھ خاندان مستفید ہو سکیں گے. کورونا کا شکار سینکڑوں قیدیوں کے جیلوں میں قید ہونے کا انکشاف. جیلوں میں قید خواتین کی حالت زار سے متعلق ازخود نوٹس پر وفاقی محتسب نے 8ویں پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. سندھ کی جیلوں میں سب سے زیادہ 291 کورونا مثبت قیدی موجود. KP میں 126، بلوچستان 80 اور پنجاب کی جیلوں میں 3 کورونا مثبت قیدی ہیں. پاکستان میں کورونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا. مزید 48 افراد انتقال کر گئے. ایک روز میں 2435 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. متاثرین کی تعداد 4,97,510 ہو گئی. کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے باوجود شہریوں کی SOPs کی خلاف ورزی جاری. پشاور کا خیبر ٹیچنگ اسپتال مالی بحران کا شکار.
صحت سہولت کارڈ سے مفت علاج کی سہولت معطل. اسپتال انتظامیہ کے مطابق صحت کارڈ کے ذریعے مریضوں کے علاج پر اخراجات زیادہ ہیں. انشورنس کمپنی کی جانب سے بلوں کی ادائیگی کم کی جاتی ہے. فیصل آباد میں کورونا کی چھٹیوں کے باعث سرکاری سکولز میں ڈراپ آؤٹ کی شرح میں اضافہ. محکمہ تعلیم کی چھٹیاں ختم کرنے کے بعد سکول سربراہان کو ری ایڈمیشن کی اجازت. کورونا چھٹیوں کے باعث 50,000 سے زائد طلباء نے پڑھائی چھوڑی. کراچی کے محمود آباد نالے کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن 5ویں روز بھی جاری. ہیوی مشینری کا استعمال. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری موقع پر موجود. ملک میں مہنگائی کا طوفان. چینی، آٹا، سبزیاں اور پھل سب مہنگے. لاہور میں مرغی کا گوشت 13 روپے مہنگا. 220 سے بڑھ کر 233 روپے کلو میں فروخت. سرکاری قیمتوں کے برعکس دکاندار اوپن مارکیٹس میں منہ مانگے دام وصول کرنے لگے. پرائس کنٹرول کمیٹیاں قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام. ملک بھر میں شدید سردی کی ڈیرے. پنجاب کے کئی شہر دھند کی لپیٹ میں. حد نگاہ انتہائی کم. موٹر وے کئی مقامات پر ٹریفک کے لیے بند. بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے اور برف باری کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت برقرار رہے گی. کیپٹل ہل پر حملہ روکنے پر ناکامی پر افغان نمائندگان کے سیکیورٹی کے ذمہ دار ساجن 8 آرمز مستعفی. ٹرمپ کو ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑ گیا. نینسی پیلوسی نے عہدے پر رہنا خطرناک قرار دے دیا. امریکہ کو بنانا ریپبلک کہنے والوں کا جمہوریت کے حوالے سے فہم ناقص ہے. سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کا سخت رد عمل. واشنگٹن ڈی سی میں کرفیو نافذ. 2700 سیکیورٹی اہلکار تعینات.